بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th ماد آج ہم تعلیم و صرف کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 10 ہمارے پاس سالم کے قواعد ہیں۔ سالم کے قواعد ہم نے قاعدہ نمبر 10 تک پڑھے تھے بیٹا۔ آج ہم قاعدہ نمبر 11 دیکھیں گے۔ قاعدہ نمبر 11 ہے ہمارے پاس اذ اور اذ ذکر کا قاعدہ ہے۔ تو باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں جب دال زال زا میں سے کوئی حرف آئے تو تائے افتعال کو دال سے بدلنا ضروری ہے۔ جب دال زال زا میں سے کوئی حرف آئے فا کلمے کے مقابلے میں تو کیا ہے، تائے افتعال کو کس سے بدلنا ضروری ہوتا ہے؟ دال سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے مثال سے سمجھیں، اتہانہ ہے نا، اتہانہ سے ادہانہ ہوا، یعنی تائے افتعال کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ دال سے بدل دیا۔ یہاں پر اب ہمارے پاس 2 دال جمع ہو گئی ہیں۔ تو بیٹا جب 2 دال ایک ساتھ آ جائیں، یعنی 2 حروف ایک ہی جنس کے کہیں بھی آ جائیں تو ان کا آپس میں ادغام کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اتہانہ سے جب ہم نے تائے افتعال کو دال سے بدلا ہے تو ہمارے پاس 2 دال آ گئی، ادہانہ ہوا ہمارے پاس۔ تو یہاں پر اب دال کا دال میں ادغام کر دیں گے تو ادہانہ سے ادہانہ ہو جائے گا۔ اور اس دکرہ سے اس دکرہ، یعنی تائے افتعال کو ہم نے زال کے بعد ہم نے تائے افتعال کو کس سے بدل دیا ہے؟ دال سے بدل دیا۔ تو اس دکرہ سے اس دکرہ ہو گیا۔ اور اس تاجرہ، تائے افتعال کو ہم نے زا کے بعد آئی ہے تو ہم نے اس کو کس سے بدل دیا ہے؟ دال سے بدل دیا۔ اس تاجرہ سے اس داجرہ ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر فا کلمے کے مقابلے میں دال ہو، جیسے پہلی مثال میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اتہانہ سے ادہانہ ہوا، 2 دال ہمارے پاس ایک ساتھ آ گئی تو دال کو دال میں ادغام کرنا ضروری ہے۔ تو ادہانہ سے ادہانہ ہو گیا۔ اگر فا کلمے کے مقابلے میں زال ہو تو اس میں 3 صورتیں جائز ہیں۔ دال کا تو دال ہو تو دال کا دال میں ادغام کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر فا کلمے کے مقابلے میں زال ہو تو اس میں 3 صورتیں جائز ہیں۔ وہ 3 صورتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 صورت یہ ہے کہ ادغام کے بغیر پڑھنا، جیسے اذ ذکرہ۔ اب یہاں پر ادغام نہیں ہو رہا، ادغام کے بغیر پڑھنا، یہ پہلی صورت ہے۔ فا کلمے کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ زال آ رہا ہے۔ الف کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ زال ہے، جو کہ فا کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ تو اس میں 3 صورتیں جائز ہیں، یعنی ادغام کے بغیر پڑھنا جیسے اذ ذکرہ، اور نمبر 2 صورت یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں زال ہو تو اس کو دال سے بدل کر، جیسے اذ ذکرہ ہے نا، اب اس زال کو دال سے بدلیں گے، 2 دال ہمارے پاس آ جائیں گے، اذ ذکرہ ہو جائے گا۔ جب 2 دال ہمارے پاس آئے ہیں تو اب ان کا آپس میں ادغام کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی دوسری صورت یہ ہے کہ زال کو دال سے بدل کر دال کو دال میں ادغام کرنا، جیسے اذ ذکرہ۔ اور نمبر 3 تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے، دوسری صورت میں ہم نے زال کو دال سے بدلا تھا، زال کو دال سے بدلا نا، اب تیسری صورت میں دال کو زال سے بدل کر زال کو زال میں ادغام کرنا، جیسے اذ ذکرہ۔ دال کو کس سے بدلا؟ زال سے بدلا، 2 زال آئے تو زال کا زال میں ادغام کر دیا، اذ ذکرہ ہو گیا۔ یعنی یہ صورتیں 3 صورتیں جو ہیں، اگر فا کلمے کے مقابلے میں زال ہو تو اس میں 3 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1 ادغام کے بغیر پڑھنا، نمبر 2 کہ زال کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر کے پڑھنا، جیسے اذ ذکرہ، نمبر 3 دال کو زال سے بدل کر زال کو زال میں ادغام کرنا، جیسے اذ ذکرہ۔ اور اگر فا کلمے کے مقابلے میں زا ہو، سیٹی والی زا، وہ پہلے نرمی والا زال تھا، اب زا ہے سیٹی والی، تو اس میں 2 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1 ادغام کے بغیر پڑھنا، جیسے اذ داجرہ۔ نمبر 2
دال کو زا سے بدل کر، دال کو کس سے بدلنا ہے؟ زا سے بدلنا ہے، پھر زا کو زا میں ادغام کرنا ہے، از زجرا۔ یہاں پر دال کو زا سے بدل کر زا کو زا میں ادغام کرنا تو جائز ہے، لیکن زا کو دال سے بدل کر دال کو دال میں ادغام کر کے ادجرا پڑھنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ قاعدہ نمبر ہمارے پاس 12 ہے، خصمہ خصمہ کا قاعدہ۔ باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں جب تا، سا، جیم، دال، زا میں سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا میں سے کوئی حرف آئے تو تائے افتعال کو اس حرف سے بدل کر اس میں ادغام کرنا صحیح ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اختصمہ میں تا افتعال ہے نا، تو تا چونکہ فا کلمہ اس کا کیا ہے؟ خا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تا افتعال کو اس حرف سے بدل کر اس میں ادغام کرنا صحیح ہے۔ جیسے اختصمہ میں تا کو صاد سے بدلا، تا کو کس سے بدلا؟ صاد سے بدل دیا، 2 صاد ہمارے پاس آ گئے۔ اب پہلے صاد کی جو حرکت ہے وہ ہم فا کلمے کو دے دیں گے، یعنی خا کو دے دیں گے۔ خا متحرک آ جائے گا ہمارے پاس، خا جب متحرک آ گیا ہمارے پاس، آگے ہمارے پاس 2 صاد ایک جنس کے آگے ہیں، لہٰذا صاد کا آپس میں کیا کر دیں گے؟ ادغام کر دیں گے۔ اور خا کے متحرک ہونے کی وجہ سے بیٹا حمزہ وصلی کو پھر حذف کیا جاتا ہے، حمزہ وصلی کی وہاں پر ضرورت نہیں رہتی، چونکہ ہم نے تا کو صاد سے بدلا نا، تو یہاں پر ہمارے پاس 2 صاد آ گئے، پھر صاد کی جو پہلی حرکت تھی وہ ہم نے کس کو دے دی؟ خا یعنی فا کلمے کو دے دی، پھر صاد کا صاد میں ہم نے ادغام کر دیا، تو یہاں پر خصمہ بن گیا۔ اب حمزہ وصلی کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ گرا دیا، حذف کر دیا۔ حمزہ وصلی کو جب ہم نے حذف کیا تو خصمہ بن گیا۔ تو اس قاعدے میں، مذکورہ قاعدے کے بعد باب افتعال کے ماضی، مضارع، اسم فاعل اور اسم مفعول میں فا کلمہ پر بیٹا فتح کسرہ یعنی زبر اور زیر دونوں لگانا جائز ہیں۔ فا کلمہ پر کیا ہے؟ فتح کسرہ دونوں لگانا جائز ہے، جیسے خصمہ، خصمہ، یخصمو، یخصمو، مخصمون، مخصمون اور مخصمون، مخصمون، یعنی اس طرح پڑھنا جائز ہے۔ ان قواعد کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔